بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. زمان إلا الذي بعده شر منه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی چھٹا باب قائم کرتے ہیں امام بخاری. فرماتے ہیں باب لا یأتی زمان الا بعدہ شر منہ، کہ جو بھی زمانہ اب آئے گا اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ بدترین ہوگا. ہمارے محدثین نے فتن سے متعلق روایتوں کو بیان کرنے کے بعد اس کو بند کروائے فتن سے متعلق روایتوں کو بیان کرنے کے بعد اس بات کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علی صاحبها الف الف تحیت و سلام کے لیے ایسا زمانہ منتخب کیا ہے جو آخری زمانہ ہے. تو اس آخری زمانے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ زمانہ جتنا عہد نبوی سے دور ہوگا مادی وسائل میں اضافہ ہوگا. مادی اور ظاہری اعتبار سے لوگوں کو ترقی حاصل ہوگی، البتہ علمی اور عملی اعتبار سے تنزلی کا شکار ہوگا. اور جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا ویسے ویسے فتنوں میں شدت، برائیوں میں کثرت ہوتی رہے گی. اب یہ قاعدہ اغلبی ہے. کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہر زمانہ دوسرے زمانے سے بدتر ہوگا، نہیں. یہ ممکن ہے کہ بیچ میں کوئی زمانہ ایسا آ جائے جو اس سے پہلے پورے زمانے سے بہتر ہو. جیسے مروان کا زمانہ آیا، مروان کے بعد عبد الملک بن مروان آیا، اور عبد الملک بن مروان کے بعد ولید آیا، ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک آیا، اور سلیمان کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز آئے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ ان سے پہلے والے لوگوں سے بہتر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سنت کو زندہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپ نے اسلامی سیاست کو زندہ کیا کہ اسلامی طریقہ سیاست جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ختم ہو گیا تھا، آپ نے اسے دوبارہ زندہ کیا. اسی لیے اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ حضرات اربعہ، خلفاء اربعہ کا زمانہ خلافت راشدہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا زمانہ یہ اس کو خلافت ہادیہ کہتے ہیں. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا. تو اس وجہ سے آپ کے زمانے کو راشدہ کے زمانے کے بعد ہادیہ کا زمانہ کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آیا اس زمانے میں اسلامی طریقے سیاست کلی اعتبار سے تو ترک نہیں کیا گیا، مگر سیاست کے باب میں اسلام کا 100% طریقہ نافذ نہیں کیا گیا. حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب خلافت پر بٹھایا گیا تو چونکہ آپ حضرات صحابہ کے تلمیذ تھے، حضرات صحابہ سے آپ نے علم حاصل کیا تھا،
کبار صحابہ صغار صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس، اس لیے کہ علم کے جو سب سے بڑے مراکز تھے اس زمانے میں، ان مراکز میں سب سے بڑا مرکز تو پہلے 50-60 سال تک مدینہ رہا، اور پھر اس کے بعد یہ علم منتقل ہوا مختلف دوسرے خطوں میں۔ مکہ مکرمہ بھی مرکز بنا حضرت عبداللہ، اس لیے کہ جیسے جیسے صحابہ جن علاقوں میں پہنچے ویسے ویسے وہاں پر علم کے چرچے ہوئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے ملک شام بھیجا تو مدرسۃ ابی الدرداء یہ کہاں پر قائم ہوا؟ ملک شام میں قائم ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے عراق میں بھیجا تو مدرسۃ ابن مسعود یہ کہاں پر قائم ہوا؟ عراق، کوفہ اور بصرہ کے اندر میں قائم ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی طرف ہجرت کی تو مکہ میں مدرسۃ عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ نے مدینہ میں قیام کیا، لہذا مدرسۃ الصحابہ یہ مدینہ کے اندر میں برقرار رہا۔ تو اس طریقے سے اب چونکہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی پرورش یہ مدینہ منورہ میں ہوئی تو آپ نے براہ راست حضرات صحابہ سے علم حاصل کیا، تو آپ نے صحابہ کے دور کو بھی پایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خرابیاں آئی اس دور کو بھی پایا، تو اچھے اور برے دونوں دور کو پایا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو خلافت کے اوپر بٹھایا گیا تو پھر آپ نے جو برائیاں تھیں ان برائیوں کو ختم کر کر اچھائیوں کو، حالانکہ آپ کا زمانہ خلافت 2 سال ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی زمانہ خلافت کتنا ہے؟ 2 سال اور چند مہینے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی 2 ہی سال، مگر علی الاطلاق پوری امت نے کہا کہ قرن اول کے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ قرن اول کے مجدد کے اندر میں یعنی دوسرے سب کو شامل کیا ہوگا کسی نے، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے مجدد قرن اول ہونے میں کسی کو کوئی اشکال اور اعتراض باقی رہتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسلام کی بنیادوں کو دوبارہ کیا زندہ کیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہتے چلیں کہ منکرین حدیث، منکرین سنت، متجددین اور ماڈرن ذہن رکھنے والے بہت سارا ایک بڑا طبقہ آج ہمارے زمانے میں ایسا پایا جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اسلام تو صرف خلافت راشدہ تک ہی تھا، اس کے بعد تو اسلام ہے ہی نہیں، تو اس کے بعد کیا ہے؟ تیرا بابا ہے۔ کس نے کہا خلافت راشدہ کے بعد اسلام نہیں؟ اسلام تو تب بھی تھا، آج بھی ہے۔ اسلام اپنی اصلیت کے اعتبار سے آج بھی ویسا ہی ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ ہاں، اس پر عمل کرنے میں لوگوں نے کوتاہی کی، ورنہ اسلام کے اندر میں کسی قسم کی کوئی کمی کبھی بھی ہوئی نہیں اور کبھی ہونے والی بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہرحال تو اب کیا فرما رہے ہیں؟ لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه وبه قال حدثنا محمد بن یوسف۔ امام بخاری اپنے شیخ محمد بن یوسف سے روایت کو بیان کرتے ہیں، قال وہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان، مجھے بیان کیا سفیان ابن عیینہ نے، عن الزبیر ابن عدی، انہوں نے بیان کیا زبیر ابن عدی الکوفی الحمدانی، آپ کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے، اور شہر رئی کے آپ کو قاضی بنایا گیا، آپ کی کنیت ابو عدی ہے، اور بخاری میں صرف آپ کی یہی ایک روایت ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت پوری بخاری میں آپ کی نہیں پائی جاتی ہے۔ فتن کی یہی ایک روایت ہے جس میں زبیر ابن عدی آئے، سن ہجری 131 میں آپ کا انتقال ہوا۔ بہت سارے لوگوں کو زبیر ابن عدی اور ان سے ملتے جلتے نام والے بہت سارے راویوں سے التباس ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں بعض حضرات ان کو زبیر ابن عربی بنا دیتے ہیں، جبکہ وہ الگ ہے، وہ بصری تابعی ہے، اور یہ زبیر ابن عدی ہے۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عدی ہے، اور ان کی کنیت ابو سلمہ ہے، اور بخاری میں زبیر ابن عربی کی کوئی روایت ہے نہیں۔ البتہ بعض حضرات نے کہا کہ کتاب الحج میں زبیر ابن عربی سے ایک روایت کیا ہے؟ منقول ہے۔ اچھا، تو فرماتے ہیں قال
زبیر بن عدی فرماتے ہیں اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ہم سیدنا خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے فشکونا الیہ اور ہم نے آپ کے سامنے حجاج کی طرف سے ہونے والے ظلم کی شکایت کی کہ حجاج ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے. یہ حجاج ابن یوسف الثقفی، اس کا تعلق قبیلے بنو ثقیف سے تھا. مروان نے اسے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ اور بصرہ یہ قریب قریب بستیاں تھیں، چند میل کے فاصلے پر تھی دونوں بستیاں. ان دونوں بستیوں میں تین طرح کے لوگ آباد تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جن کا تعلق خوارج سے تھا، جو حاکم کے خلاف خروج کو فرض اور واجب سمجھتے تھے. انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی خروج کیا، حضرت علی کے خلاف بھی خروج کیا. العیاذ باللہ حضرت علی کے قتل کو انہوں نے صرف جائز ہی نہیں بلکہ کار ثواب سمجھا. حضرت علی کو ابن ملجم نے شہید کیا اور ابن ملجم اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ اس نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا. وَكَانَ قَارِئًا وَحَافِظًا لِكِتَابِ اللَّهِ، جبکہ وہ حافظ لکتاب اللہ تھا، قرآن کا حافظ تھا، عابد تھا، اس کے چہرے پر نماز کی نشانیاں تھیں. مگر انسان کا وہ کہتے ہیں نا نیم ملا خطر ایمان، تو حضرت نیم ملائیت کا کیا ہوئے تھے؟ شکار ہوئے تھے. تو ایک طبقہ وہ تھا جو خوارج کا تھا، دوسرا طبقہ وہ تھا جن کو روافض کہا جاتا تھا، شیعہ اور روافض، اور تیسرا طبقہ اہل سنت والجماعت کا تھا. اور بعض حضرات نے جہمیہ کا وجود بھی وہاں پر بیان کیا ہے. اب عراق کے اس خطے میں ابتدائی زمانے میں جتنے فرقے کھڑے ہوئے، فرقہ باطلہ، ان میں سے اکثریت کی بنیاد عراق میں پڑتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تو عراق کی سرزمین چونکہ ایران کی سرزمین سے ملی ہوئی تھی، اور سرزمین ایران کا تعلق اس زمانے میں اس زمانے کی سپر پاور سے تھا. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، تو روم مغلوب ہوئے تو غالب کون ہوا تھا؟ فارس. اور وہ فارس کہاں پائے جاتے تھے؟ ایران کے اندر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا تھا. دنیات میں کتاب پڑھائی جاتی ہے رسول عربی، ہم لوگوں نے بھی پڑھی تھی اردو میں. تو رسول عربی کے اندر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے کشتیاں اور پل توڑ دیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ کیا یہ ایرانی ایسا سمجھتے ہیں کہ پل کے توڑ دینے سے ہم واپس ریٹرن ہو جائیں گے؟ کہا کہ ہماری ڈکشنری میں ریٹرن ہے ہی نہیں، ہماری لغت کے اندر میں ہزیمت اور ریٹرن نہیں ہے، یہاں تو عزیمت ہی عزیمت ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ما خرجنا الا للہ، ہم کیوں نکلے ہیں؟ اللہ کے لیے. کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہا البحر والارض والسماء تحت امر اللہ، آسمان، زمین، سورج، سمندر یہ سب کس کے زیر نگی ہیں؟ اللہ کے زیر نگی. یہ کہہ کر کہا کہ سب میرے پیچھے آ جاؤ، اور کہا آپ نے خود گھوڑا دوڑایا
مسلمان فاتحین کی خصوصیت یہی ہوتی تھی، وہ پیچھے رہ کر نہیں لڑتے تھے، آگے رہ کے لڑتے تھے. تو آپ نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا. جب آپ کے ساتھ بھی بڑی تعداد صحابہ اور تابعین کی تھی، انہوں نے ایسا نہیں کہا کہاں پانی میں جا رہے ہیں، ڈوب جائیں گے. انہوں نے کہا کہ سعد ابن ابی وقاص نے دوڑایا تو اپن بھی دوڑا دو. اس نے کچھ سوچ کے ہی دوڑایا ہوگا، ایسے تو دوڑایا نہیں ہوگا. تو میں اصل میں بات بیان کر رہا تھا، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں فرقہ بندی کا فلسفہ اس کتاب کے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہے کہ ان فارسیوں نے اپنے سپر پاور کے ختم ہونے کی وجہ سے اور اسلام کے اس کی جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کی ٹھانی، اور انہوں نے اپنے بعض فلاسفہ اور بعض لوگوں کو جن کے نام بھی آپ نے ذکر کیے، سی سویف وغیرہ، کہا ان لوگوں کو استعمال کیا، کہا کہ تم لوگ مسلمانوں میں ہمارے افکار اور خیالات کو کیا کرو، منتقل کرو. تو چونکہ وہ زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی تو وہاں کے لوگ یہاں پر آئے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے کمزور علم اور فہم اور عقل والے لوگوں کو اپنے تابع کیا، اور اس طریقے سے بہت ساری پرانی تہذیب کی چیزوں کو ان کو دیا، جس سے مختلف الگ الگ جماعتیں کیا ہو گئی، کھڑی ہو گئی. اس طریقے سے یہ فرقے وجود میں آئے. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ عراق کی سرزمین یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی، مگر اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب، جو زمین سب سے زیادہ فرقہ بندی سے متاثر ہوئی، اللہ نے اسی زمین میں فقہا اور محدثین کو بھی کھڑا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پر وہ کھڑے نہ ہوتے تو اور زیادہ مسائل کھڑے ہوتے. اس لیے اللہ رب العزت نے حضرات فقہا اور محدثین کو وہاں پر کھڑا کیا. اسی لیے کہتے ہیں مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ اگر صحابہ کسی زمین پر تھے تو وہ کوفہ میں تھے، اس لیے کہ کوفہ کو آباد کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ 1200 سے زیادہ صحابہ کوفہ میں مقیم ہوئے. یہ مکہ کے بعد سب سے بڑی مدینہ اور مکہ کے بعد سب سے بڑی تعداد کسی بھی ایسی زمین پر جہاں پر صحابہ کی اتنی بڑی تعداد کیا ہوئی ہو، مقیم ہوئی ہو، اور وہ وہاں پر دفن ہوئے ہو. تو اس وجہ سے بہت سارے فرقے بھی وہاں سے کیا ہوتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں. بہرحال اب انہی سب فرقوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عراق جو ہے وہ کنٹرول سے باہر تھا، اس لیے کہ بھات بھات کے لوگ پائے جاتے تھے وہاں پر. خوارج کا بھی مرکز، معتزلہ کا بھی مرکز، روافض کا بھی مرکز، جہمیہ کا بھی مرکز، مرجیہ کا بھی مرکز. تو ہر قسم کے لوگ وہاں پر پائے جاتے تھے. دوسری طرف یہ لوگ بڑے مضبوط اور جہاد اور قتال میں بھی بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے. مؤلف ابن ابی صفرہ وغیرہ بھی کے تعلق جو قرون اولیٰ کے بڑے مجاہدین اور سالاروں میں سے ہوتا ہے تابعین کے، اسی سرزمین سے رہا. لہذا اس بنا پر جب یہ کنٹرول سے باہر رہی تو اب مروان ابن حکم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اہل عراق کو کنٹرول کیسے کرنا. وہ کسی کو بھی وہاں پر بھیجے تو یا تو وہ ان کو اس کو اپٹا دے دے، یعنی قتل کر دیتے تھے، یا پھر وہ بیزار ہو کر وہاں سے واپس آ جاتا تھا کہ بابا کہیں بھی بھیجو، لیکن عراق اپنے بس کا نہیں. تو پھر اس نے حجاج بن یوسف کو وہاں پر بھیجا، کہا کہ یہ الٹی کھوپڑی ہے، وہاں پر ان کو سدھارنے کے لیے اس کی کیا ہے، ضرورت ہے. لہذا اس کو وہاں بھیجا. یہ وہاں پر گیا اور وہاں پر جانے کے بعد اس نے خطبہ دیا. پھر اس کو معلوم تھا، پہلی روایت اس کو پتہ چل گئی تھی کہ جب بھی کوئی امیر یہاں پر آتا ہے اور خطبہ دیتا ہے تو خطبے میں ہی اس کی جان نکال دیتے ہیں یہ. تو اس نے کیا کیا، چہرے پر حجاب جیسا ڈال دیا اور پھر خطبہ دیا. وہ خطبہ دیتا تھا، خطبہ دیتے ادھر دیکھے تو ادھر سے پتھر مارتے تھے. ایسا ممبر پہ وہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور کیا کرتے، کچھ لوگ ادھر سے یوں کر کے اس کو پتھر مارے.
پھر وہ ادھر دیکھے تو ادھر سے پتھر مارے. اب وہ ایسے سر زور زور سے گھما گھما کے خطبہ تو اس نے پورا کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے آخر میں کہا انی قد ارى رؤوسا قد اینعت وحان قطافها, کہا میں بہت سارے سروں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پک چکے ہیں اور اس کے کاٹنے کا وقت کیا ہو چکا ہے, قریب آ چکا ہے. بڑا خطرناک تھا نا وہ. تو اس نے ان کو وارننگ دے دیا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ پتھر مارنے والے کون کون ہیں. کہا یہ سب پک گئے ہیں اور ابھی اس کے کاٹنے کا وقت کیا ہو چکا ہے, قریب آ چکا ہے. تو فرماتے ہیں اب اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ بھئی یہ نرمی سے کنٹرول میں آنے والی پبلک ہے نہیں, ان کے ساتھ سختی کی جائے, لیکن ہر چیز لمٹ میں ہوتی ہے. حضرت والا لمٹ پار کر گئے. اب کیا کرتا تھا, مارنا شروع کیا اس نے, کسی کو بھی کسی بھی جرم میں پکڑتا تھا اور اس کے یہاں پر قتل کے علاوہ کوئی سزا ہی نہیں ہوتی تھی. سیدھا لاؤ, کیا ہوا, کچھ سنتا نہیں تھا, اڑا دو اس کو گردن. کوئی اس کے خلاف بھی کچھ بول دے اس کو بھی اڑا دیتا تھا. نفت العرب ہم لوگوں نے پڑھی تھی, تو نفت العرب کے اندر میں قصہ تھا کہ 3 نوجوانوں کو وہ کیا کیے, پکڑ کر لائے. تو وہ ایک بہت خطرناک تھا, اس میں فصاحت اور بلاغت, چونکہ یہ بھی بڑا فصیح و بلیغ تھا. تو وہ کیا کہتا ہے, تو کون ہے؟ تو بولے انا ابن من دانت له الرقاب, کہا مجھے جانتا نہیں, میں وہ ہوں جس کے سامنے اچھوں کے سر نیچے ہو جاتے ہیں. تو بولے کہ یار بہت بھاری ہو گئے. تو بعد میں اس نے کیا بولا, میں حجام کا بیٹا ہوں. بولے کیوں؟ حجام بولے نیچے تو بادشاہ کو بھی نیچے دیکھنا پڑے گا, یہ تو بال صحیح کٹیں گے ہی نہیں. تو انا ابن من دانت له الرقاب. تو اب یہ اس طریقے سے, لیکن بہرحال اس نے سختی کی, لیکن اس سختی میں تمام حدود کو پار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قبیلے بنو ثقیف کا ایک ظالم, ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم پیدا ہوگا. تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے دور میں ہی دونوں کو دیکھا. ایک مختار ثقفی تھا جس نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مسلم, ان کو کیا کیا تھا, وہاں پر شہید کیا تھا. اور اس زمانے میں حضرت علی کی محبت کا کو بنیاد بنا کر اس نے بھی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی تھی. بہرحال بعد میں وہ مارا گیا تھا. تو مختار ثقفی تھا جس کو حضور نے کذاب کہا تھا, اور ایک مبرر ظالمہ, ایک ظالم پیدا ہوگا بنو ثقیف میں. تو حضرات محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے, وہ حجاج بن یوسف, اور وہ حجاج ابن یوسف ہے. بعض حضرات صحابہ تک کے قتل کرنے کا الزام اس کے اوپر لگایا گیا ہے کہ اس نے بعض صحابہ کو بھی کیا کیا, قتل کیا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ایسا دور ہے کہ کچھ لوگوں نے حجاج بن یوسف کی دفاع میں کتابیں لکھ ڈالی. بہت اچھا کیا, حجاج المفتر علیہ, کہا کہ خام بخار اس کی طرف یہ سارے نہیں, تعریف کا کوئی انکار کر سکتا نہیں ہے. تو کچھ کام اچھے کیے ہوں گے, لیکن قتل مسلم یہ اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے. قرآن کریم نے جب یہ کہہ دیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, تو اسلام میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی مومن کو قتل کیا جائے, اور اس نے ہزاروں کو قتل کیا ہے. لہذا اس بنا پر چاہے اس کے اوپر قرآن پر اعراب لگانے کے بارے میں بات کہی جاتی ہو, چاہے ہندوستان کی طرف محمد بن قاسم کو بھیجنے کی بات کہی جاتی ہو, سب صحیح, مگر اس کی ان تمام اچھائیوں کی وجہ سے اس کی ان ظلم اور ان مظالم کو کبھی بھی ہم چھپا سکتے نہیں اور اس کا انکار کر سکتے نہیں. انہ ظالم ظالم ظالم, وہ ظالم اور ظالم ہے.